اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساءته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المحين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سے میں نے ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس آیت پہ کچھ روشنی ڈالنے سے پہلے ہم سب مل کر آقائے نامدار احمد مختار مدینہ تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ بکش پناہ میں درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ رب کائنات ہم سب کو جمعہ کی نماز کے لیے پھر اس مسجد میں اکٹھا فرمایا۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف رب کائنات کے لیے، اور درود و سلام ہمارے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ آپ سامعین حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ جمعہ آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور خوبصورت گھوڑے کے بارے میں سماعت فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جو بھی واقعات ہوئے بہت ہی دلچسپ اور حیران کن واقعہ۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام آخری مرحلے میں 150 سال کی عمر، 150 یا 160، ان کی موت کا بھی واقعہ بہت دلچسپ ہے۔ موت تو ہر ایک کو آنی ہے، چاہے وہ نبی ہو، ولی ہو، عالم ہو یا عام انسان ہو۔ کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو اس آیت کے مطابق نبیوں کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہوتا ہے، اور اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو موت کا واقعہ ہے بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ قرآن میں پوری ایک آیت حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا واقعہ کو بیان فرمایا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو موت گھیر لی، یعنی روح قبض ہو گئی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ڈنڈے جس میں عبادت کر رہے تھے اسے میں ٹیک لگائے ہوئے تھے، اور جن اپنے کام میں لگے ہوئے تھے، اور جنوں کو پتہ نہیں چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وفات پا گئے۔ حتیٰ کہ 1 سال تک حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عصا میں ٹیک لگا کے رہے، اور جن یہ سمجھتے رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی عبادت میں مشغول ہیں اور ہمیں نگرانی کر رہے ہیں۔ اس زمانے میں یہ خیال تھا لوگوں کو کہ جنوں کو غیب کی بات معلوم ہوتی ہے، جنوں کو غیب کی بات معلوم ہے۔ تو اس آیت سے یہ جو قوموں کے اندر تھی کہ جنوں کو غیب کی بات معلوم ہے، اس چیز کو نفی ہو گئی کہ اگر جنوں کو غیب کی بات معلوم ہوتی تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے جسم سے روح پرواز کر گئی تھی تو جنوں کو پتہ چل جاتا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وفات پا گئے، اور جن اپنے کام چھوڑ کر چلے جاتے۔ لیکن نہیں، جنوں کو پتہ نہیں چلا۔ کب پتہ چلا؟ دابۃ الارض، یعنی جب دمک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے آسے کو کھانا شروع کیا،
اور یہاں تک کہ دمک نے آسے کو کھایا تو حضرت سلیمان علیہ السلام زمین میں گر پڑے. جب زمین میں گر پڑے تب جناتوں کو معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو وفات کر چکے اور ہم کام میں لگے ہوئے ہیں. تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اگر جنوں کو معلوم ہوتا غیب کی باتیں تو یہ ذلیل خور ذلیل ہو کر کے کام میں نہیں پڑے رہتے جو مشقت کے کام کر رہے تھے. اگر انہیں غیب کی بات معلوم ہوتی تو اسی وقت وہ چھوڑ کر بھاگ جاتے. اس سے پتہ چلا کہ جنوں کو غیب کی بات معلوم نہیں ہے. اس سے انکار ہے. آج بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جنوں کو غیب کی بات معلوم ہے، یعنی جن آگے کیا ہونے والا ہے وہ جانتے ہیں، اور اس آیت سے نفی ہے کہ جنوں کو غیب کی بات معلوم نہیں ہے. کچھ ایسے جن تھے جو آسمان کے اوپر جاتے تھے پہلے آسمان میں، اور فرشتے جو بولا کرتے تو سن کر آتے تھے اور پھر لوگوں کے درمیان اس بات کو پھیلا دیتے تھے. لیکن جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے تو ان جنوں کا آسمان میں جانا بند ہو گیا. اب وہ آسمان تک بھی نہیں پہنچ سکتے. کبھی اب رات میں دیکھتے ہوں گے چھت کے اوپر یا جو گاؤں کی طرف رہتے ہیں کہ چنگاری مارتا ہوا بہت اسپیڈ سے زمین کی طرف ایک چیز آتی ہے. اس کو آپ لوگ یا ہم لوگ یا عام لوگ یہ کہتے ہیں کہ ستارہ ٹوٹ کے گرا ہے. حقیقتاً وہ ستارہ ٹوٹ کے نہیں گرتا ہے، وہ شیطان مردود جو آسمان کے اوپر جاتا فرشتے اس کو مارتے ہیں تو چنگاری کاٹتا وہ زمین کی طرف بھاگتا ہے. وہ شیطان مردود ہوتا ہے جو فرشتوں کی بات سننے کے لیے آسمان کے جانب جاتا ہے، لیکن آسمان انہیں کوڑا فرشتے انہیں کوڑا برساتے ہیں اور پھر وہ چنگاری آپ کے تو بنا وہی ہے شیطان جنات، وہ چنگاری مارتا ہوا آسمان سے زمین کی طرف آتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے کہ چنگاری ٹوٹتا ہوا آسمان سے آتا ہے، اس کو بولتے ستارہ ٹوٹ رہا. وہ ستارہ نہیں ہوتا، وہ شیطان رہتا ہے. جن جو آسمان کے اوپر کوشش کرتا ہے کہ فرشتے کیا گفتگو کرے اسے میں سن کے آؤں اور زمین میں پھیلاؤں ان باتوں کو، لیکن فرشتے انہیں سننے نہیں دیتے، مارتے اسے کوڑے سے مارتے اور پھر چنگھاڑتا ہوا آواز لگاتا وہ زمین کے اندر گرتا ہے. وہ شیطان ہے. اب حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا واقعہ تفصیل سے بیان سنیں آپ. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے بیت المقدس کعبہ و مدینہ کے بعد اگر کسی جگہ کی مرتبہ ہے تو وہ ہے بیت المقدس، جہاں پہ ایک نماز پڑھنے سے 50,000 نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. اور جو بیت المقدس کی طرف نکلتا ہے عبادت کی نیت سے ثواب بھی دی جاتی ہے، ثواب بہت ملتا ہے اسے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی تھی اور اس سمے پتھر اور گارا چلتا تھا. پتھر اور گارے سے انہوں نے بیت المقدس بنائے تھے. زمین میں سب سے پہلا گھر کعبہ شریف ہے جس کو حضرت آدم علیہ السلام نے بنائے تھے. اس کے بعد یہی بیت المقدس ہے. خدا کے گھروں میں سے سب سے پہلے کعبہ شریف ہے، پھر بیت المقدس ہے. جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تھا تو کعبہ شریف کو اٹھا لیا گیا تھا اور بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ جگہ بتائی گئی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ شریف تعمیر کیے تھے. اور پھر انہی کے پوتے حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، پوری واقعہ آپ لوگوں نے سماعت فرما چکے ہیں کہ بیت المقدس کی بنیاد ڈالی تھی. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ شریف بنانے کے بعد 40 سال کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد ڈالی. یعنی کعبہ کے بعد 40 سال کے بعد بیت المقدس کی بنیاد پڑی ہے. یہ بھی بہت پرانا گھر ہے. یہاں تک کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 17 مہینہ یا 16 مہینہ قبلہ یعنی قبلہ اول کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھے تھے 17 یا 16 مہینہ تک. یہ بھی بہت معتبر جگہ ہے اور اس کے لیے شروع سے ہی لڑائیاں چلتی آ رہی ہے اور اب تک ہو رہی ہے، قیامت ہوتی رہے گی. تو حضرت یعقوب علیہ السلام پتھر اور گارا دے کر کے اس گھر کو بنایا تھا. لیکن جب حضرت داؤد علیہ السلام نے فلسطین کو فتح کیا، فتح کرنے کے بعد بیت المقدس کو سرے سے یعنی شروع سے ہی تعمیر کرنا شروع کر دیے اور وہ مکمل نہیں کیے تھے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اس دنیا سے کوچ کر گئے. اب اس کا بیڑا حضرت سلیمان علیہ السلام اٹھائے. اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت ساری دنیا میں تھی. تو وہ گارے یعنی مٹی اور پتھر سے نہیں بنا رہے تھے،
بلکہ تانبے سے تعمیر کر رہے تھے، تانبے سے، اور اس کام کو جناتوں کے حوالے کیے ہوئے تھے کہ جنات دور دور سے سمندر سے جا کر کے بہترین بہترین سنگ لائے، جس کو آج ہم سنگ مرمر کہتے ہیں، مرمر کا پتھر، وہ لائے اور بیت المقدس کی تعمیر کرے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ اب میری موت قریب ہے، تو رب کی بارگاہ میں دعا کی، رب قدیر میری موت ایسی ہو کہ کسی کو معلوم نہ ہو، اگر میری روح قبض ہو جائے تو کسی کو معلوم نہ ہو، میں عبادت کرتا رہوں اور میری روح قبض ہو جائے۔ اور پھر جہاں پہ بیت المقدس ہے اس سے تھوڑا ہٹ کر کے شیشے کی محل بنائے، جس سے چاروں طرف دیکھ سکتے ہیں، پیچھے بھی آگے بھی، شیشے کے محل بنا کر کے وہاں عبادت میں مشغول رہتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اور شرکس جن، بڑے بڑے جن جو دریا میں غوطہ لگاتے تھے، دریا کے اندر جاتے تھے، ہیرے موتی نکالا کرتے تھے، پتھر لایا کرتے تھے اور بیت المقدس کی تعمیر میں لگایا کرتے تھے، ان کی نگرانی کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام اسی محل میں بیٹھ کر کے۔ اور ہوا یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی محل میں اپنے عصا کے ٹیک لگا کر کے کھڑے تھے عبادت کے لیے، اور اسی وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی ملک الموت آئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح کو قبض کر لیا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام جس ڈنڈے پہ، جس عصا پہ ٹیک لگائے تھے اسی پہ ٹیک لگائے۔ آج اگر ہماری موت ہو جائے تو ایک دن دو دن کے اندر ہماری جو جسم ہے اس میں تغیر چالو ہو جاتا ہے، سڑنا چالو ہو جاتا ہے، گلنا چالو ہو جاتا ہے، بدبو آنا چالو ہو جاتا ہے۔ لیکن انبیاء کرام جب وفات پاتے ہیں تو ان کی لاش، ان کا جسم ویسے ہی تازہ تازہ رہتا ہے، کوئی تغیر نہیں ہوتا ہے اس میں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین کی مٹی کو حرام قرار دے دیا گیا ہے کہ انبیاء کرام کے جسم کو کھائے۔ اور اس آیت سے یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح قبض ہو جانے کے بعد 1 سال تک حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عصا میں یوں ہی ٹیک لگائے کھڑے تھے، اور کسی کو معلوم نہیں سوائے ایک وزیر آصف بلخیہ کو، ان کو معلوم ہو گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ اس لیے وہ آتے جاتے تھے، کھانا لاتے تھے، لیکن جب حضرت آصف بلخیہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے بھی کسی سے کچھ کہا نہیں، بس معمول کے مطابق آتے جاتے اور تھوڑی دیر بیٹھتے اور واپس آ جاتے، تاکہ جناتوں کو معلوم نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ یہ اگر جنات کو معلوم ہو جاتا تو یہ تعمیری کام جو چل رہا تھا پورا نہیں ہوتا بیت المقدس کا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی جسم کو بالکل حفاظت میں رکھا، اور اس سے پتہ چلا کہ انبیاء کرام کا جسم وفات پانے کے بعد بھی ایسی رہتا ہے جیسے زندگی میں ان کے حیات میں ہوتی ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے کوچ کر گئے تو 3 دن کے بعد یا 2 دن کے بعد دفن کیا گیا تھا۔ ہمارے جسم سڑ جاتے ہیں، گل جاتے ہیں، پھول جاتے ہیں۔ اب تو خیر برف کا زمانہ آ گیا، سسٹم آ گیا، فریزر ہے، اس لیے تھوڑا محفوظ ہوتا ہے، کیونکہ اس زمانے میں اب حضرت سلیمان علیہ السلام 1 سال تک رہے بغیر جان کے جسم۔ گرمی کا بھی موسم آیا، ٹھنڈی کا بھی موسم آیا، بارش کا بھی موسم آیا۔ 3 موسم ہوتے ہیں نا، 3 سیزن۔ گرمی کے موسم آئے، تپش دیکھ رہے ہم، پریشان ہیں کس طریقے سے، لیکن یہ گرمی کے موسم بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے جسم میں تغیر نہیں کر پایا۔ بارش کے موسم بھی تغیر نہیں کر سکا، ٹھنڈی کے موسم بھی تغیر نہ کر سکا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ عام انسان کا جسم اور نبیوں کا جسم بہت مختلف ہے۔ اب جو یہ کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح ہے، تو اسے آپ سمجھ لیں کہ نبی کن کی طرح ہے؟ نہ ہم نبی کی طرح ہیں، نہ نبی ہماری طرح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے خاص انسان بنا کر دنیا میں بھیجا، اور ہر چیز انسان سے منفرد ہے ان کا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام 1 سال تک رہے، آج جب جناتوں کو معلوم ہوا، اور کب معلوم ہوا؟ جب بیت المقدس مکمل تعمیر ہو گیا تب۔ پھر جنات بولے ہائے مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا، میں اس
کام میں لگا ہوا تھا. اگر معلوم ہوتا تو میں چھوڑ کر چلا جاتا جنات کو. جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے عاصے کو دمک نے کھایا اور حضرت سلیمان علیہ السلام زمین میں گرے, تب جناتوں کو معلوم ہوا اور وہ مکمل کام کر کے وہاں سے ہٹ گئے اور پھر جنات آزاد ہو گئے. جتنے جنات تھے سب آزاد ہو گئے. ہجری 90 میں اندلس جو ساؤتھ افریقہ میں پایا جاتا ہے, بہت بڑا ملک تھا وہاں, اس کی فتح ہوئی. مسلمانوں نے فتح کیے. بادشاہ نصیر الدین گئے وہاں, فتح کیے. وہاں جانے کے بعد اندلس میں کیا دیکھے کہ بہت بڑا دیوار ہے, اور اس کے بارے میں مشہور یہ تھا کہ دیوار کو جناتوں نے بنایا ہے, اور حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑا ہو کر اس دیوار کو بنائے اندلس میں. تو انہوں نے بولے اس دیوار کو ہے, چاروں طرف گھومے لیکن راستہ کہیں نظر نہیں آیا, کہیں راستہ نظر نہیں آیا. تو یہ جو بادشاہ تھے نصیر الدین, انہوں نے کہے کہ دیوار کے اس طرف جا کر دیکھو کہ شہر ہے کیا ہے, اور جو جائے گا اسے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا. اس میں ایک سپاہی اٹھا اور کہا میں جاؤں گا اس دیوار کی طرف, دیکھتا ہوں کہ کیا چیز ہے, میں اس کی خبر لاتا ہوں. اور جب اس دیوار کی طرف وہ گیا تو قہقہا لگاتے ہوئے, قہقہا مطلب ہنستے ہوئے اس طرف چلے گئے, اس لیے اس دیوار کا نام ہے قہقہا, ہنسنے والی دیوار. قہقہا نام ہے, بہت زور سے ہنسی. اور پھر وہ واپس نہیں آئے, دیوار میں چڑھے اور ہنستے ہوئے دیوار کی طرف کود گئے, دوبارہ نہیں آئے. اور جب وہ کودے تو اس دیوار کو اس طرف سے چیخنے کی پکار, بھیانک آوازیں آنے لگی. 1 ہفتہ تک اسی طریقے سے آواز آتی رہی. 1 ہفتہ کے بعد پھر نصیر الدین بادشاہ نے کہے کہ کوئی ہے جو یہ خبر لائے کہ اس دیوار کے اس طرف کیا ہے. اس میں ایک مرد مجاہد نکلا, کہا میں اس کی خبر لاتا ہوں کہ اس دیوار کی طرف ہے کیا. اس نے بھی دیوار پھاندا اور ہنستے ہوئے قہقہا لگاتے ہوئے دیوار کی اس طرف چلا گیا. آج جو ہی دیوار کی اس طرف جانا تھا تو اس دیوار کی اس طرف سے بھیانک آوازیں آنے لگی. آج یہ 1 ہفتہ تک ایسی آوازیں آنے لگی. پھر 15-20 دن کے بعد نصیر الدین نے کہا کہ کوئی ہے مرد مجاہد جو اس دیوار کے طرف کیا ہے وہ خبر لائے, انعام و اکرام سے نوازا جائے گا. ایک مرد مجاہد اٹھا اور کہا میں لاؤں گا, لیکن میرے جسم میں رسہ باندھ دینا, موٹا رسہ مضبوطی کے ساتھ, اور پھر میں جب اس طرف گروں تو تم تمام سپاہی مل کر مجھے گرنے نہ دینا بلکہ اپنی طرف کھینچنا, تاکہ میں معلوم کر سکوں کہ اس دیوار کی طرف ہے کیا, کہاں دیوار کی طرف ہے کیا, اور وہ تمام وضاحت آ کر کروں میں. جب وہ تیار ہوا اس دیوار کی طرف جانے کے لیے تو سپاہیوں نے موٹا رسہ باندھا ان کے کمر میں. اب باندھنے کے بعد وہ دیوار میں چڑھا, اور دیوار میں چڑھنے کے بعد قہقہا لگاتے بھی جیسے ہی دیوار کی طرف چھلانگ لگانا چاہا, سپاہیوں نے زور سے رسہ کھینچا, اتنا زور سے رسہ کھینچا کہ یہ آدھا جسم کا حصہ, کمر کا ادھر حصہ سپاہیوں کی طرف اور جسم کا دوسرا حصہ دیوار کے اس طرف. یہ جناتوں کا بنایا ہوا ہے, حضرت سلیمان علیہ السلام بنائے اندلس میں. اس کو قہقہا دیوار, قہقہا کہا جاتا ہے, ہنسنے والی دیوار. اس کے بعد پھر بادشاہ نصیر الدین نے کوشش نہیں کی کہ اس دیوار کی طرف کیا ہے. تو اس طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات بہت ملتے ہیں. یہ ساری دنیا میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی, اور ہر طرف حضرت سلیمان علیہ السلام کچھ نہ کچھ کارنامہ کیے, کچھ نہ کچھ بنائے ہیں. تو اندلس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ دیوار بنایا ہوا اس طرف کیا چیز ہے کسی کو معلوم نہیں ہے. جو معلوم کرنا چاہا وہ واپس نہیں آیا. دیوار قہقہا. حضرت سلیمان علیہ السلام ہیکلی ایک دیوار بنائے تھے, محل, سلیمان ہیکلی اس کو کہا جاتا ہے. اور آج جو فلسطین میں لڑائی ہوتی ہے اس زمانے سے لے کر اب تک, اور وہ ہوتی رہے گی, اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ یہودی بھی کہتے یہ ہماری ہے عبادت گاہ, نصرانی بھی کہتے یہ ہماری عبادت گاہ ہے, اور الحمدللہ ہم بھی کہتے ہیں ہماری عبادت گاہ ہے, اس لیے کہ یہ قبلہ اول ہے. اور یہ جو کہتے ہیں کہ مسلمان نیو اسلام ہے, یہ کیوں
کوئی نیا اسلام نہیں ہے، کوئی نیا دھرم نہیں ہے۔ اس سلیمانی ہیکلی سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت سیس علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو دین لے کر آئے وہ دین اسلام ہی تھا، اور اسی دین کی تبلیغ کے لیے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام، اور سب سے پہلا مذہب اسلام ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ نے دین اسلام کو چن لیا ہے۔ یہ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ شروع سے ہی اس مذہب کو دنیا میں لایا، کوئی نیا مذہب نہیں ہے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام جب آئے تو اسی دین کو لے کر آئے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کا جتنا وقت ہو رہا ہے اس دنیا میں آئے ہوئے، جتنے سال گزر رہا ہے اتنے سال اس دن کا بھی گزر رہا ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس دنیا سے کوچ کر گئے تو شیاطین، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک کتاب تھی، اور وہ ایسی کتاب تھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے کرسی کے نیچے رکھتے تھے، اور جب اس دنیا سے کوچ کرنے کا وقت آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس کتاب کو، جس کرسی میں وہ بیٹھتے تھے، جناتوں سے بہت بڑا گڈھا کروا کر اس میں دفن کروا دیے اس کتاب کو۔ اب وہ جنات جانتے تھے اور وہ آزاد ہو چکے تھے، تو جناتوں نے ان کتابوں پہ نکالے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ کتاب تھی، اور بولے کہ یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ اسی سے حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی حکومت کرتے تھے۔ اور پھر وہ کتاب فرشتوں کے ہاتھ میں گئی۔ سورہ بقرہ میں ان فرشتوں کا پورا واقعہ ہے، اور اس کتاب سے حضرت دونوں فرشتے آسمانی طرف سے لوگوں کو شیطانی حرکت کی طرف سے، شیطانی وسوسہ، شیطان نے اس کتاب سے لوگوں کو بہکایا، اور فرشتے بھی اس میں شامل تھے، اور کہے کہ یہ میں صرف کہتا ہوں، یہ عمل کرنا نہیں ہے۔ اور اسی سے شیاطین سیکھ کر کے اور پھر دنیا میں جادو کو پھیلائے، جس کو کالا جادو کہتے ہیں۔ کالا جادو اس کتاب کو سیکھ کر کے، پڑھ کر کے دنیا میں پھیلائے، اور لوگوں کو کہے شیاطین کہ اس پہ عمل کرو، لیکن فرشتے کہتے تھے کہ اس پہ عمل مت کرو، اس کو سیکھو لیکن عمل مت کرو، اس پہ عمل مت کرو، اگر عمل کرو گے تو گناہگار ہو جاؤ گے، اور جادو کرنا سب سے بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اور اسی وقت سے پھر اس دنیا میں فساد پھیلا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس دنیا سے کوچ کر جانے کے بعد اس دنیا میں ایسا فساد پھیلا کہ پوری دنیا میں پھر کفر پھیلنے لگی اس جادو کی وجہ سے، اور دھیرے دھیرے اسلام نیست و نابود ہونے لگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی سال کے بعد حضرت حزقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو اس دنیا میں محبوس فرمایا، اور انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا، اور جو بھی کام ہوا فلسطین سے ہی چالو ہوا اور فلسطین میں ہی ختم ہوگا۔ دیکھو، جب حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے حابیل اور قابیل، تو قابیل جب حابیل کو مارا تو کہاں گیا وہ؟ فلسطین، اور فلسطین میں ہی جا کر کے آگ کی پوجا شروع کیا۔ حابیل کو مار کر فلسطین آیا، فلسطین میں بہت بڑا گڈھا کیا، وہاں آگ جلایا، اور شیطان کے کہنے پر وہ آگ کی عبادت کرنا شروع کر دیا۔ یعنی پتہ چلا کہ خدا کے بعد اگر کوئی دوسری عبادت ہوئی ہے وہ تو آگ کی عبادت ہوئی ہے، اور آج بھی آگ کی پجاری بہت ملتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نمرود آگ میں ڈالا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل سے نکل کر فلسطین گئے، اب فلسطین میں اپنا مقام دیا اور وہیں سے اسلام پھیلائے فلسطین سے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی تو وہیں پہ فلسطین میں یہ مسجد بنائے، مسجد اقصی۔ تو یہ مسجد ایسی معتبر جگہ ہے، اسی کو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے سلیمانی ہیکلی بنائے، اور وہ دیوار آج بھی ہے، وہ گھر آج بھی، وہ جگہ آج بھی ہے، جس کی وجہ سے اب مسلمانوں سے یہودی اور نصرانی لڑ رہے، اب فلسطینیوں کے اوپر ظلم و جبر کر رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں محبوس ہوں گے، وہ پیدا ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام
आसमान से बैतुल मुक़द्दस में आएंगे, उस वक्त सारी दुनिया में इस्लामों की हुकूमत होगी, सारी दुनिया में इस्लाम फैलाया जाएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत महदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों काबा शरीफ में हज का वक्त होगा, हज करेंगे और वहाँ ऐलान करेंगे कि कौन है मेरी सिपाही जो हमारे साथ मुकाबले में निकले। और जितने हाजी रहेंगे सब अफवाज, सब फौज में इकट्ठा हो जाएंगे और फिर ऐलान करेंगे, और जितने मुसलमान होंगे मुसलमान उन्हें अमीर मानेंगे और उन्हें खलीफतुल मुस्लिमीन ऐलान किया जाएगा हज़रत महदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। और खलीफतुल मुस्लिमीन होंगे, एक अमीर होंगे, और जिनका अमीर होगा, जिनका खलीफा होता है, वो फिर पुस्त पास्त में नहीं आता है, वो हर जगह फतेहयाब होता है। आज हम परेशान इसलिए हैं कि आज हमारा कोई अमीर नहीं है, आज हम किसी एक को अपना लीडर नहीं चुने हैं। आज भी अगर मुसलमान किसी एक को लीडर चुन ले, अपना अमीर चुन ले, और जो वो कहे उसकी बात माने और चले, तो इंशाअल्लाह हर जगह फतेहयाब होगा वो। लेकिन शर्त यही है कि किसी एक को अमीर चुने। लेकिन आज के दौर में अमीर की लायक कोई इंसान नजर ही नहीं आता। ये जितने हैं सब ज्यादातर बिकाऊ है, पैसे में बिक जाते। किसे अपना अमीर माना जाए, किसे अपना लीडर माना जाए? तो उस वक्त आएगा, हज़रत महदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस दुनिया में पैदा होंगे, आएंगे और फिर ऐलान करेंगे खलीफतुल मुस्लिमीन, आखिरी मुसलमानों के खलीफा बनेंगे, अमीर बनेंगे, और जितने मुसलमान रहेंगे सब उनके पैरोकार रहेंगे। एक आवाज़ होगी और तमाम मुसलमान लब्बैक कहते हुए निकलेंगे। उस वक्त याजूज माजूज भी मारा जाएगा, और उस वक्त जितने फितने होंगे सब के सब निस्तो नाबूद हो जाएगा। और फिर एक ही कलमा होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और ये कलमा फिर सारी दुनिया में गूंजेगा और इस्लाम का झंडा इंशाअल्लाह सारी दुनिया में लहराएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के नक्श कदम पर चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दवाना अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।